بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی جانب سے یہ سوالات کیے گئے کہ سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کے ساتھ ہی اقامہ و خروج عودہ اور ایگزٹ انٹری ویزوں میں جو اضافہ 2 مہینے کے لیے فری میں کیا گیا، سوشل میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات مختلف لوگ چلا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اس میں شامل نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے اور 14 سے زیادہ ممالک کی لسٹ بھی جاری کی ہے، جس میں الحمدللہ پاکستان اور انڈیا کا واضح طور پر نام موجود ہے۔ دوستو، اس کی ابتدائی اطلاعات میں اپنے دوسرے چینل سعودی اردو نیوز، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی شیئر کیا ہے، اس میں میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ کو معلومات دے دی تھیں۔ تمام پاکستانی اور انڈین بھائی جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، آپ تمام حضرات بے فکر رہیں۔ انشاءاللہ سعودی حکومت کی جانب سے جو اقدامات یعنی اعلان کیا گیا ہے، 100% اس پر عمل درآمد ہوگا۔ 31 جنوری 2022 تک فری میں اقامے بھی تجدید ہوں گے اور ایگزٹ انٹری ویزے اور وزٹ ویزوں میں بھی اضافہ سعودی حکومت جس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار کرتی جائے گی، آپ تمام حضرات کو اس بارے میں جو بھی اطلاعات آئیں گی آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہفتہ وار پروازوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے اجازت کے بعد PIA نے ہفتہ وار پروازیں 35 سے بڑھا کر 45 کر دی ہیں اور مزید ان میں اضافے کا بھی عندیہ دے دیا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو یہ 50 سے 55 بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی حکام کی جانب سے پاکستان سمیت 6 ممالک سے براہ راست مسافروں کو 1 دسمبر سے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت کے بعد پروازوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے لیے چلائی جانے والی 12 دسمبر تک تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 9,000 مسافروں کو پاکستان سے سعودی عرب لایا جائے گا۔ واضح ہے، PIA نے سعودی حکام سے پروازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے مزید درخواست بھی دے دی ہے۔ ادھر سعودی عرب جانے والے مسافروں کا PIA اور سعودی ایئر لائن کے اسلام آباد اور دیگر شہروں کے دفاتر کے باہر روز بروز رش بڑھتا جا رہا ہے۔ PIA کے ترجمان نے مزید بتایا کہ پاکستان سے براہ راست مسافروں کے داخلے کی اجازت کے بعد وہ افراد جو ریٹرن ٹکٹ لے چکے تھے اور پابندی کے باعث سعودی عرب واپس نہیں جا سکے تھے، ان کے ٹکٹس کو ایڈجسٹ کرنا اولین ترجیح ہے، جبکہ نئے ویزے والے افراد کو بھی ٹکٹس فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی 2 روز میں ریٹرن ٹکٹس کے علاوہ نئے ٹکٹس خریدنے والے مسافروں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے پروازوں میں اضافے کی درخواست کی گئی اور ہمیں امید ہے کہ مزید پروازوں میں اگر اضافے کی ضرورت پڑی تو سعودی حکام مکمل تعاون کریں گے، جس سے ٹکٹس کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ بہت سارے پاکستانی بھائیوں کی جانب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ریال ریٹ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا انہیں ابھی فوری طور پر پاکستان میں اپنی رقوم کو ٹرانسفر کرنا چاہیے یا کچھ عرصہ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے؟ اس بارے میں وہ مشورہ چاہتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کچھ ٹائم اور رک جاتے ہیں تو جو حالات اور واقعات اس وقت چل رہے ہیں، توقع ہے کہ مزید ریال ریٹ میں اضافہ ہوگا، مگر آپ کی اگر ضرورت پاکستان میں ہے تو آپ اپنی فیملی کو رقم بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے۔
سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ عمرہ ویزوں کے جاری کرنے اور مملکت آمد کے کچھ قوانین بتائے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے ترجمان انجینئر ہشام السعید نے زائرین کے لیے عمرہ ویزوں کے اجراء کے قوانین کے طریقہ کار سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو آگاہ کر دیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمرے ویزے کے اجراء اور مملکت کی پہلی آمد کی بنیادی شرط ویزے سے اجراء سے قبل کرونا ویکسین کی تمام خوراکیں جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں انہیں حاصل کرنا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے ترجمان کے مطابق بیرون مملکت سے عمرہ ویزوں پر آنے والوں کو اعتمرنا ایپس کے ذریعے جاری شدہ اجازت ناموں کے ہمراہ عمرہ مسجد نبوی روضہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صلاۃ و سلام پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس بارے میں سعودی وزارت حج عمرہ نے مزید بتایا کہ عمرہ ویزا انہی زائرین کو جاری کیا جائے گا جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کی شرط پر ہی انہیں ہوٹل کرنٹائن میں نہیں رکھا جائے گا اور اس شرط سے وہ بچ جائیں گے۔ وزارت کے ترجمان نے مزید کہا کہ بیرون مملکت سے آنے والے ان عمرہ زائرین کو 3 دن تک ہوٹل کرنٹائن میں رکھا جائے گا جنہوں نے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی ایک خوراک لگوائی، البتہ عالمی ادارہ صحت کی منظور شدہ ویکسین کی خوراکیں وہ لگوا چکے ہیں۔ وزارت حج کے ترجمان نے بتایا کہ ایسے زائرین کو ہوٹل قرنطینہ میں قیام پر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اگر ٹیسٹ کا رزلٹ منفی ہوگا تو ایسی صورت میں انہیں عمرہ ویزے کی میعاد کے دوران سعودی عرب میں قیام کی اجازت ہوگی اور انہیں عمرے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی جو کہ سعودی عرب میں عمرے کے ویزے پر آئے گا وہ عمرے کی اجازت نہیں لے پائے گا۔ سعودی حکام نے فلپائن سے گھریلو خداماؤں اور ملازمین کی درآمد عارضی طور پر معطل کرنے سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات پر وضاحت جاری کر دی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت سماجی بہبود نے بتایا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یہ رپورٹ گردش کر رہی ہے کہ فلپائن سے گھریلو عملے کی جو آمد ہے اسے معطل یعنی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلپائنی ملازماؤں اور ایک سعودی شہری کے درمیان ہونے والا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال بنی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ درست نہیں، مقامی شہری اور فلپائنی ملازمہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تاہم سارا معاملہ اسی وقت سلجھا دیا گیا تھا۔ فلپائنی کارکن کو ریاض میں سفارتخانے کے تعاون سے وطن واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ فلپائن سے ملازماؤں کی درآمد میں کوئی پابندی نہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وزارت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ہر ملک ورکر کے حقوق انہیں دلائے جائیں، اس بارے میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ لیبر قوانین کے لحاظ سے لازماً عمل کیا جائے، جو بھی ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کرے گا اسے قوانین کے مطابق سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے اہم ترین اطلاعات جو آئی ہیں کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مزید بتایا کہ اس شخص نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو منشیات فروشی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے تمام تر اطلاعات ملتے ہی فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے غیر ملکی اور سعودی شہری جو منشیات فروشی میں سعودی عرب میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں قوانین کے مطابق سعودی عرب میں کڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔